السلام علیکم پاکستان پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کل پاکستان کی اسٹیٹ کی وہ بتا رہے ہیں کہ ہم ایک پیراڈائم شفٹ کی طرف جا رہے ہیں, مطلب اپنی پوری ڈائریکشن ہی چینج کر رہے ہیں, جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرف جا رہے ہیں. یہ عمران خان نے بھی اس کا اعلان کر دیا اور جنرل باجوہ صاحب نے بھی, کہ اب ہماری جو سارا فوکس ہوگا وہ اکانومی کی طرف ہوگا, کنیکٹیویٹی, ٹریڈ, میوچول انٹرسٹ ایک دوسرے, یعنی کہ پورے ریجن میں ہم پیس قائم کریں گے اور الٹیمیٹ گول اس کا کیا ہوگا کہ آپ کی اکنامک پراسپیرٹی. بظاہر تو یہ کانسیپٹ بڑا اچھا ہے, یعنی کہ بڑا اچھا لگتا ہے سننے میں جی کہ پاکستانی ریاست نے اپنی سوچ بدل لی ہے. کہ پہلے جو ہم اپنی لوکیشن کو یوز کرتے تھے کہ ایک دوسرے کنٹریز کا اعلیٰ کار بننے کے لیے, افغان جنگ ہوئی, امریکنز کا اعلیٰ کار ہم بن گئے 9/11 کے بعد بھی, مطلب ہم دوسروں کے ایما پر ہم کام کرتے رہے, ڈفرینٹ کیمپس میں جا کر امریکہ کا ہم نے بڑا ساتھ دیا ہے. اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ مار کھا کے ہمارے پالیسی میکرز کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے اپنی ڈائریکشن بدلنی ہے. تو سننے کو تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے, مطلب اس کے پیچھے جو مطلب کور آبجیکٹیو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی اکنامک پراسپیرٹی ہو. کانسیپٹ وائز یہ چیز بالکل بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بڑی زبردست ہے. اب میرا یہ سوال بنتا ہے, طیب صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک بار پھر دیکھیں ہنس کیسے رہے ہیں. میرا ان سے سوال یہی بنتا ہے آج جو ہم ڈسکشن کریں گے کہ آئیڈیا تو اچھا ہے, انٹینشن بھی اچھی ہو سکتی ہے, لیکن کیا ہمارے پاس وہ ٹولز ہیں کہ جس سے ہم اپنی پوری جو ڈائریکشن ہے وہ جیو اکنامکس کی طرف کنورٹ کر سکیں؟ سر بہت اچھے. آپ ہر دفعہ اسی طرح سٹارٹ کرتے ہیں. آپ بھی ہر دفعہ ایسے ہی سٹارٹ کرتے ہیں کہ اتنا میمتھ آف اے کویسچن اکٹھا ہی مار دیتے ہیں. یہ اچھا اس لیے آپ بہت اچھے کہتے ہیں. بہت اچھے اس وجہ سے کہ بھائی کوئی ذرا سمپل سی بات کریں. سوری ذرا ایک دفعہ پھر سوال الیبریٹ کر کے تھوڑا. جیو اکنامکس کا تو ابھی ہم پچھلے کئی دنوں سے بات چیت بنا رہے ہیں, ہم بات چیت بھی کر رہے ہیں, آرٹیکلز بھی آ رہے ہیں کہ جی ہماری اسٹیٹ ڈائریکشن چینج کر رہی ہے. اب اس میں انٹینشن ان کی کیا ہے یہ ہمیں بھی نہیں ابھی پتہ. انٹینشن ہم مان لیتے ہیں کہ درست ہے, ہم نے یہ ایزیوم کر لیا ہے, لیکن کیا اس میں ہماری ہماری اسٹیٹ کے پاس پراپر ریسورسز ہیں, اور کیا پراپر ان کی بیہیویئر اور انٹینشن ہے ایسا کہ پاکستان کو وہ جیو اکنامکس کی طرف شفٹ کر سکتے ہیں؟ آپ بہت شرارتی ہیں. آپ کا چکر یہ ہے کیونکہ آپ اکثر ویڈیوز میں وہ ریسورسز ہی ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ بیسکلی میرے منہ سے نکلوانا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ کو نہ بولنا پڑے. ظاہر ہے یار ریسورسز تو بہت ہیں, یہ تو آپ بھی جانتے ہیں. ہم جو باتیں کرتے ہیں 5 موسم وغیرہ, ہمارے جو منرل رچ لینڈ ہے, پانی ہے جو دنیا کا سب سے امپورٹنٹ ریسورس ہے, ہمارے پاس گلیشیئرز ہیں, ریگستان ہیں, بیچز ہیں, پہاڑ ہیں, سب کچھ ہے. ہمارے پاس اچھا ایگریکلچر ہے. ہم فوڈ سیکیور کرنا چاہیں تو یہ ریجن تو بریڈ باسکٹ آف دا ورلڈ تھا. ایگزیکٹلی. اب نہیں ہے, thanks to terrible policies of our governments in the past 70 years. But ہم یہ تو جانتے ہیں نا کہ سورس پہ تو بہت کچھ ہے. ہمارا صرف ٹورزم کا پوٹینشیل ختم نہیں ہوتا, ہمارے پاس جو ہسٹوریکل سائٹس ہیں وہ ایجپٹ کو میچ کرتی ہیں. ہم ماؤنٹینز میں ان میچڈ ہیں کسی بھی دنیا میں. ہمارے پاس فوڈ ہے, ہمارے پاس یعنی صرف ٹورزم کو چھوڑیں, ہم اگر ہمارے جو منرل ریسرچ ہے, ہمارا ایگریکلچر ہے, ختم نہیں ہوتا. ہمارے ریسورسز تو ختم نہیں ہوتے, اور اس کے اوپر جو ہمارا یوتھ کا پول ہے, جو ڈیموگرافی میں سب سے بڑا جو چنک ہے وہ سارا یوتھ کا ہے. تو اس کا مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو آج پیسہ کمائیں گے اور اگلے 30 سال تک پیسے کماتے رہ سکتے ہیں اگر ہم ان کو کام پہ لگا دیں. تو ریسورسز تو سارے ہیں, مسئلہ تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے. مسئلہ کہاں پہ شروع ہوتا ہے؟ آج ہم نے یہی ڈسکس کرنا ہے. ابھی ایک آرٹیکل میں پڑھا تھا, وہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ پاکستان کے فارن پالیسی کے ڈیلیوژنس. اب اس میں میری بھی ایک دوست سے بحث ہو رہی تھی. اب کہنے کو تو بڑا اچھا لگتا ہے, ہم بھی مطلب جو پاکستان کی بہتری کے لیے جو پازیٹیو چیز ہوتی ہے ہم اس کو بتاتے ہیں اپنے چینل پہ کہ یار یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ. لیکن اب جب اتنی بڑی بات کرتی ہے اسٹیٹ کہ جی ہم اپنی پورا پیراڈائم شفٹ کر رہے ہیں, پیراڈائم شفٹ ویسے تو ہم ہر 10 سال بعد سنتے ہیں, لیکن یہ جو پیراڈائم شفٹ اب ہو رہا ہے اکنامک پروگریس کی طرف کہ جی جیو اکنامکس ہماری مین پرائیورٹی ہوگی. چائنا یہ سی پیک وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی ایک ایگزامپل ہے. سی پیک ہے, ٹرانزٹ ٹریڈ ہے, آپ سینٹرل ایشیا, افغانستان اور آپ افریقہ کو کنیکٹ کریں گے, آپ راہداریاں پرووائڈ کریں گے. تو یہ سوشل میڈیا کے دور سے نا ایک مسئلہ بنا ہے
کلک بیٹنگ کرنی پڑتی ہے. صحیح ہے. اب پہلے ہوتی تھی شفٹ, اب ہونے لگ گئی ہے پیراڈائم شفٹ. پہلے جو ہر جو نئی آنے والی گورنمنٹ ہوتی ہے, نئی آنے والی جو بھی ایلیٹ ہوتی ہے, وہ اپنی جو چینجز کرتی تھی وہ پہلے صرف تبدیلیاں ہوتی تھیں, اب ذرا پیراڈائم شفٹ ہونا شروع ہو گیا. ورنہ بھٹو صاحب آئے, وہ رشیا کے قریب ہونے لگ گئے. اس سے پہلے ایوب صاحب جو تھے بہت زیادہ امریکہ کے قریب تھے, ہم رشیا کے قریب ہوتے رہے. ضیاء الحق آیا, افغان وار ہوئی, ہم پھر سے وہ جو پہلے لبرل پاکستان تھا وہ اچانک شفٹ ہو گیا. اصولاً تو یہ سارے پیراڈائم شفٹ ہیں, سارے پیراڈائم یا ایک بھی شفٹ نہیں ہے. نواز شریف صاحب آتے تھے, وہ فتوے لے رہے ہوتے تھے کہ امیر المومنین بن جائیں تو پھر میں پرماننٹلی کوئی ایسا عہدہ میرے لیے کریٹ ہو جائے کہ میں پھر لائف ٹائم کے لیے بیٹھ جاؤں, پرائم منسٹر کے اوپر آ کے بیٹھ جاؤں. جو بے نظیر صاحبہ آتی تھیں تو وہ پی ٹی وی پہ گانے شانے چلنے لگ جاتے تھے, میوزیکل شوز آ جاتے تھے, اور جیسے ہی نواز شریف صاحب آتے تھے تو پھر وہ پابندی لگ جاتی تھی کہ جنون کے گانے نہیں چلتے. جنون بینڈ پہ پابندی, جنون بینڈ بڑی المشہور پابندی ہے وہ, المشہور. تو یہ پیراڈائم شفٹ تو ہم نے بڑے دیکھے ہیں. ہم ہر 5 سال میں, بلکہ ڈیموکریٹک ڈیز میں تو ہم 3 سال بعد پیراڈائم شفٹ دیکھ رہے ہیں. اچھا طیب صاحب, آپ کا میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, ہم نے ابھی پیراڈائم شفٹس کی بات کی ہے پاسٹ والے, اور ہم کافی ہنسے بھی ہیں اس پر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس دفعہ جو ہماری اسٹیٹ کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے جی اکنامک سیکیورٹی کا شفٹ ہے, مطلب اکنامک پیراڈائم کی طرف, جیو اکنامکس کی طرف جا رہے ہیں. میرا یہ اب بڑا سیریس سوال بنتا ہے, بڑا ہنس لیا ہم نے. مجھے خود بھی بڑی ہنسی پکا سا منہ بنا کے, مجھے خود بھی بڑی ہنسی آئی ہے, مجھے اپنے آپ پہ مطلب وہ ساری چیزیں ریکال کرتے ہوئے مجھے ہنسی آ رہی تھی. تو میرا اب یہ سوال بنتا ہے کہ کیا ہماری اسٹیٹ کے جو موجودہ بیہیویئرز ہیں, جو ان کی طریقہ کار ہے, پھر آپ کہتے ہیں سیریس رہو, پھر ہمیں ہنسی آتی ہے کہ جو ہمارے وڈیروں کا سٹائل ہے, جو ہمارے پالیسی میکرز کا, جو ہماری ایک رہ گیا سٹیٹس کو, اور ہمارے اور بھی بڑے نام تو ہم کہیں لے سکتے ہیں, تو ان سب کا جو سٹائل ہے, مطلب ان کے جو بزنسز ہیں وہ پھل پھول رہے ہیں. دوسری طرف ایک عوام ہے جو کووڈ کے دنوں میں 8,000 روپیہ جس کو ایک فائن ہو جاتا ہے ایک ریڑھی والے کو کہ تو ریڑھی کیوں ادھر لائی ہوئی ہے, ایک کو فائن ہو جاتا ہے کہ تو نے 15 منٹ ایکسٹرا دکان کیوں کھولی ہے, 6 بجے تیرا لاک ڈاؤن کا ٹائم تھا. ایک وہ عوام ویسی مری ہوئی ہے, اس پہ آپ فائن ڈال رہے ہو. جابز آپ کی بالکل ہی ٹھسی ہوئی اس کی صورت حال ہے. میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے جو ہماری مطلب جاب مارکیٹ جنازہ نکلا ہوا اس وقت پوری اکانومی کا, اور آپ بات کر رہے ہو جیو اکانومی کی. کیسے ممکن ہو گیا یار یہاں پہ؟ اچھا پھر ونس اگین آپ نے اب یہ بھی شرط لگا دی ہے کہ سیریس رہنا ہے. چلیں, ایک نیوز پچھلے دنوں دیکھی تھی, آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ ہے لیکن مجھے شیئر کرنے کا بڑا دل کر رہا ہے. سکھر میں ایک ٹرین گزر رہی ہوتی ہے تو ایک صاحب کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو چلتی ہوئی ٹرین کی بریک پلیٹس چوری کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, وہ چلتی ہوئی ٹرین پہ وہ یعنی لٹکا ہوتا ہے ٹرین پہ باہر کی سائڈ پہ وہ بندہ, اور وہ پلیٹیں چوری کر رہا ہے, بریک کی پلیٹس. ظاہر ہے لوہا بیچتا ہوگا. اب اگر لوگ اس کو ذرا ڈیئر ڈیول اور اس پہ مذاق کر رہے ہیں, میمز بن رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن یہ بڑی الارمنگ بات ہے کہ ایک بندے کو, ظاہر ہے وہ روزگار کمانے کے لیے کر رہا ہے نا, اس نے جاب نہیں ملی, اس کو کوئی اور کام نہیں ملا, تو وہ یہ شروع ہو گیا. اب ہی از کمیٹنگ اے کرائم. بٹ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا بندہ ہے جو کوئی ایسا کرائم نہیں کمٹ کر رہا جس میں اتنا خطرہ مول لینے پر اسے بہت زیادہ پروفٹ دینے والے کرائم ہو سکتے ہیں. ہاں, اتنا خطرہ کہ چلتی ہوئی ٹرین پہ وہ لٹکا ہوا ہے, مطلب جان لیوا وہ رسک لے رہا ہے لٹرلی. وہ ایک اس کا کوئی ہاتھ پھسلا, کوئی غلطی ہوئی, کم از کم اس کی باڈی کٹے گی. اور اس کو کتنے کا فائدہ ہو جائے گا؟ چند ہزاروں کا بھی شاید, چند ہزار کا ڈیفینیٹلی. وہ لے جا کے بیچتا ہوگا کیا 4-5 ہزار 2,000 اتنے کا ہی لوہا ہی بیچ رہا ہے نا. بالکل لوہا بیچ رہا ہے. اب وہ لوہا اس طرح کا بندہ, یعنی اس کے باوجود ہی از گڈ ایٹ دا ہارٹ, کیونکہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کر رہا کہ وہ آتے جاتے لوگوں کو لوٹ رہا ہو, وہ گاڑیاں لوٹ سکتا ہے, وہ بینک لوٹ سکتا ہے, وہ اس طرح کے چکروں میں نہیں پڑا. وہ کہتا ہے جی وہ پروبیبلی اس کے ذہن میں یہ ہو گیا یار وہ تو ہم جیسے لوگوں کا پیسہ ہے, تو ان کو نہ تنگ کیا جائے, جو چیز بس میرے ہاتھ آ رہی ہے یہ تو گورنمنٹ کا پیسہ نا, یہ تو ہم سے لوٹا ہوا ہے, گورنمنٹ کا پیسہ, وہ اس کو شاید یہ سمجھ کے یہ ہم سے لوٹا ہوا پیسہ ہے, ہم واپس لے رہے ہیں. وہ رابن ہوڈ سائیکی آتی ہے. پیراڈائم شفٹ کے لیے آپ کو جو سب سے پہلے چاہیے ہوتا ہے, جو آپ کو کور لیول پہ ٹھیک کرنا ہوتا ہے, وہ انکم ایکویلٹی کا مسئلہ ہے. ہمارا
ہمیشہ سے مسئلہ یہ رہا ہے. آپ کچھ دن پہلے یا مجھے ایک آرٹیکل کا ایگزامپل دے رہے تھے جس میں وہ کہتے تھے کہ گیٹڈ کمیونٹیز بنا کے ایلیٹ ایک اپنی جگہ بنا لیتی ہے. یہ تو ابھی UNDP کی رپورٹ آئی ہے, شاید اسی میں سے میں بتا رہا تھا. ایگزیکٹلی UNDP کی ایک رپورٹ آئی ہے انیکویلٹی کے حوالے سے. ڈیٹیل سے بتائیے گا. یہ ابھی یہ رپورٹ آئی ہے, ابھی میں نے اتنی ڈیٹیل سے تو نہیں پڑھی, میں نے مطلب اوپر سے اس کو پڑھا تھا. اس میں یہ تھا کہ آپ کی اکانومی جتنا بھی ہے $300 بلین کا, اس میں جو تھوڑا سا چنک بچ جاتا نا عوام کے لیے, اس میں سے آپ کی تقریباً 70% جو ہے وہ 1% ایلیٹ کھا رہی ہے. 70% آپ کی عوام کے لیے جو پیسہ بچتا ہے اس کا 70% آپ کی 1% ایلیٹ کھا رہی ہے. 1% اور اس ایلیٹ میں انہوں نے بتایا آپ کی بیوروکریسی, فیوڈل, یہ جو اور زمیندار جنہوں نے پورے آپ کی لینڈ اونرز ہیں آپ کے, اور چوتھے نمبر پہ وہ یہ پولیٹیشینز, پالیسی میکرز اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ. یہ 4-5 اینٹیز ہیں یعنی وہ جو ایلیٹ ہے, جو ایلیٹ ہے پاکستان کی, اور باقی عوام کو ٹھنگا مل رہا ہے, چھنکرا مل رہا ہے. تو اور اس کے اوپر پھر آپ VIP کلچر بھی بنائیں, ان کی سوسائٹیز, ان کے پروٹوکولز, اس کے اوپر مطلب انیکویلٹی کا آپ لیول دیکھیں. یہاں پہ ہمارے ایک دوست ہے مزمل حسن زیدی, ان کا بھی بڑا اچھا پوڈ کاسٹ ہے. وہ بات کر رہے تھے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ایک جگہ پہ میرے ان سے کوئی بات ہو رہی تھی کہ یار جتنی انیکویلٹی یہاں پہ نظر آتی ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ جو میں آج کل آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں نا غریبوں کی, تو کبھی مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ وہ کسی دن کوئی بغاوت ایکسپلوڈ کر جائیں گے. اب یہاں پہ میں تھوڑی سی کنٹروورشل بات کرنے لگا ہوں کہ یہ جو TLP کے پروٹیسٹ ہم دیکھتے ہیں, یا اب عوام گالیاں تو بہت دیتے ہیں, کیئرفل عوام ان کو گالیاں دیتے ہیں, ہم بھی بہت تنگ آتے ہیں. اسلام آباد والے بیچارے, فیض آباد کا دھرنا ہو جاتا ہے. میرے حساب سے یہ جو آپ کے ریئیکشنز آتے ہیں نا پاکستان میں ہر 5 سال بعد, 2 سال بعد, 3 سال بعد, چاہے وہ اب اس میں عمران خان کا دھرنا بھی شامل کر رہا ہوں, میں اس میں آپ کی جو پاس میں جو کچھ تحریکیں آئی ہیں میں ان کو بھی شامل کر رہا ہوں. یہ جو پبلک سڑک پہ نکل آتی ہے اور آپ کی املاک جلا دیتی ہے. آپ کا ٹویٹر پر بیٹھا ایلیٹ بڑے آرام سے کہہ دیتا ہے کہ یہ جاہل ہے, یہ جاہل کا بچہ ہے, اس کو پکڑو, پولیس پکڑ کیوں نہیں رہی. کیا اس نے کبھی یہ سوچا کہ جس گیٹڈ کمیونٹی کے اندر رہ کے وہ بیٹھا بات کر رہا ہے, اس کے ابو یا اس کی امی جان کا کتنا بڑا ہاتھ ہے اس انیکویلٹی کو پروموٹ کرنے میں. بیسکلی بات یہ ہے کہ وہ غصہ تو ہوتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں بلو آف کرنا ہوتا ہے. وہ تو بلو آف کرے گا جب آپ ان کو ریسورسز نہیں دو گے, جب آپ نے پوری ایکو سسٹم ہی آپ کا انیکویلٹی پہ بیسڈ ہے, آپ کا گیٹڈ کمیونٹی, اور ہم نے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر لیا ہے, ہم نے اس کو سسٹمائز کر دیا ہے. آپ خود دیکھیں, آپ کا غریب وہاں پہ جھونپڑیاں ہیں, ایک طرف آپ کے ہر بڑے شہر میں یہ حساب ہے, اسلام آباد, کراچی, لاہور, ایک طرف آپ کی گیٹڈ کمیونٹیز ہیں, ناکے لگے ہیں, وہاں آپ کو چیکنگ کر کے اندر انٹر ہونے دیتے ہیں, اور سامنے آپ کے غریب کی بستیاں اپنے گرین زونز بنا لی ہیں, اور باقی سارا ملک چھوڑ دیا ہے. بالکل جی. پھر غریب یہ دیکھتے ہوں گے جی کہ آپ کے ڈفرینٹ جگہوں پہ سوسائٹیز بن رہی ہیں. ہاں ظاہر ہے ہمارے, اب وہ دیکھتے ہوں گے کہ یار یہاں پہلے کبھی کتنے اچھے وہ ہوتے تھے, یہاں پہ ہم کبھی بیٹھ جایا کرتے تھے, مطلب اسٹیٹ وہ بھی رائٹ چھین لیتی ہے عوام سے. وہ دیکھتے ہوں گے کہ یار یہاں پہ آج ایک پوری مشینری آئی ہے جس نے پورا بلڈوز کیا ہے, وہاں پہ پوری سوسائٹی کھڑی ہوئی ہے, اور اس میں انٹر بھی نہیں ہو سکتا, یہ جہاں پہ میں کبھی بیٹھ کے آم نہیں کنٹرول کر سکا یار میں, کیا کہ کہاں تک کنٹرول کریں یار, کیونکہ وہی پرابلم ہے یہ. اور یہ بات پھر اپنے مزید مسائل پھر جنم لیتے ہیں کہ بھائی یہ اجازت ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اجازت کون دے گا؟ انہوں نے خود اپنے آپ کو اجازت دینی ہے. اگر 70% وہ خود کھا رہے ہیں 1%, تو پھر اجازت بھی تو انہوں نے ہی دینی ہے. تو پھر وہ اپنے آپ کو خود ہی اجازت دے بھی دیتے ہیں, کیا فرق پڑے گا؟ تو جب تک یہ ایلیٹ کیپچر رہے گا ہمارا, اب کئی ایلیٹس کو بڑی تپ چڑھتی ہے کہ جی آپ ایسی ٹرمز آپ نے نکالی میں. پھر میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں, آپ کوئی ٹرم بتا دیں اچھی جو ہم یوز کر لیں. ایلیٹ کیپچر ہی کہیں گے, اور اس کو کیا کہیں گے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب اب امیر ہونا تو کوئی بری بات نہیں ہے نا, بالکل بری بات نہیں ہے. محنت کرنا, میں خود اس پہ یقین کرتا ہوں کہ یار آپ محنت کریں, آپ اوپر جائیں, پیسے کمائیں. بالکل, اس سے تو اچھی بات ہی کوئی نہیں ہے کہ اگر آپ کے اچھے ویژن کا, ہم امیری کے خلاف نہیں بول رہے, یہ ہم سوشلسٹ نہیں ہیں, ہم کہہ رہے ہیں نا اٹس ناٹ یور منی اٹس آور منی. وہ ڈیزائن نہیں ہے, یہ ڈیزائن نہیں ہے, ہم کوئی وہ نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ایکول اپرچونٹی کل کرتے ہیں,
جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں تمہیں رچ نہیں ہونے دینا, تمہیں اپرچونٹی نہیں ملے گی, اپرچونٹی صرف میرے بچوں کے لیے ہے. بالکل. بلڈ کی بیس پہ نیپوٹزم, کرپشن, یہ کرپشن کی فارمز ہی ہیں. بالکل بالکل. نہیں, آپ کا پہلے سوال پہ واپس آتے ہوئے کہ اکنامک پیراڈائم شفٹ کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ یہی مسئلے ہیں ہمارے, یہی مسئلے ہیں ہمارے, یہی مسئلے ہیں. ہم اپرچونٹی کو کل کرتے ہیں بائی ڈیفالٹ. آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے اب ایک رپورٹ چھپی تھی, پتہ نہیں نام لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے, ایک بڑے ریسورسفل پرسن کے خلاف کہ جی انہوں نے ایک چین کھولی, ایک فاسٹ فوڈ کی چین کھولی, اور انہیں وہ پھر امیڈیٹلی شور مچا کے جی دیکھیں یہ کیسے ہو گیا, ان کا ممکن کیوں ہوا, ان کو اتنے پیسے کیسے مل گئے وغیرہ وغیرہ. حالانکہ وہ بالکل کلین تھا اس معاملے میں, لیگل پوائنٹ آف ویو سے بالکل کلین, لیگل پوائنٹ آف ویو سے کلین تھے, کیونکہ انہوں نے لون لیا, لون حاصل کر کے کاروبار کیا, کاروبار سے پروفٹ کمایا, پروفٹ 100% آڈیٹڈ ہے, ایسا نہیں کہ کوئی 2 نمبری ہوئی, کوئی رشوتیں دی, وہ پروفٹ کمایا, پروفٹ سے لون واپس کیا اور ان کا کام چل رہا ہے. سوال یہ تھا کہ ایک شخص جس کی جو سیلری تھی وہ تقریباً $1,000 سے تھوڑی سی زیادہ تھی, اس بندے کو $50,000 کا لون کیوں پاس ہوا؟ مجھے مل سکتا ہے اتنا لون؟ آپ کو نہیں مل سکتا, مجھے نہیں مل سکتا. اور پھر اگر مل جائے, ہم کام کرنے لگیں تو FBR سے لے کے فوڈ اتھارٹی والا, PRA پنجاب ریونیو بورڈ والا, ایسے اتنے سارے SECP, اتنے سارے ادارے آتے ہیں. پولیس کا لوکل بندہ, پھر وہ جو پولیس آ جائے, کوئی لوکل لیول پہ آ جائے, بدماش آ جائے, بدماش پالیٹیشینز, سمپل بیوروکریٹس. قصور میں ایک دفعہ فلودہ پینے گئے تو وہاں پر پولیس والے آ گئے تھے, کچھ اتنے سارے آئے, ساروں نے پی آؤٹ کے چلتے بنے. اب یہ روٹین کا ہمارا میٹر ہے, پولیس والے فری میں کھانا کھاتے ہیں, پولیس والے لوکل ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہوئے کبھی پیسے نہیں دیتے, یہ تو ایک روٹین کی چیز ہے, یہ تو ہم دیکھتے ہیں. بالکل. تو ہر جگہ پہ یہی ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہے وہاں پر آپ نہیں کھا سکتے, اس فاسٹ فوڈ چین میں کوئی فری میں نہیں کھا سکتا, کیونکہ وہاں پر وہ ایکول اپرچونٹی بائی فورس کرتے ہیں. ایکول اپرچونٹی کیا, وہ کہتے ہیں جی تم کون ہوتے ہو, ہم زیادہ بڑے ہیں. وہ فری کا صرف وہ غریب سے ہی کھائے گا, وہ پولیس والا وہ غریب سے کھاتا ہے. اب میں یہ جو آپ نے بھی بدماشوں والی بات کی نا, میرا وہ ٹریول ایجنسی کا ان کا تھا کام, تو میں دیکھ رہا تھا کہ کافی لوگ نئی نئی ٹریول ایجنسیز کھول رہے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا, آج سے کوئی 20-15 سال پرانی بات ہے, میں نے کہا آپ کیوں نہیں کھولتے؟ تو اس ٹائم مجھے سمجھ نہیں لگی, آج آپ کی بات سے سمجھ لگتی ہے. جب انہوں نے کہا کہ یار ہم ادھر ایجنسی کھولیں تو 100 تو حکومت کے لوگ تنگ کر رہے ہیں, بدماش بھی تنگ کرنے آ جائے گا کوئی اور ان کو حکومتی سرپرستی ہوتی ہے ان بدماشوں. سر وہ کراچی کی ویڈیو نہیں دیکھی کہ ایک بندے نے CCTV فوٹیج دی پولیس کو, جب جیسے ہی پولیس کو ملی وہ بندہ پھر آ گیا مارنے کے لیے, اور تو نے سیکورٹی فوٹیج کیوں دی ہے, میں نے تیری دکان لوٹی تھی. اس کا مطلب پولیس والے نے اس کو کال کر کے کہا ہے کہ وہ یار تیری فوٹیج اس نے دے دی ہے اور تو نظر آ رہا ہے اس پہ, وہ اس وجہ سے مارنے آ گیا کہ تیری ہمت کیسے تو میری فوٹیج دے رہا ہے. چھوٹے لیول کے لوگوں کو آپ کی اسٹیٹ پولیس کے لیول کے تھرو تنگ کرتی ہے, پھر جو آپ بڑے ہوتے جائیں اس سے بڑے پنگے, اور ہمارے اسٹیٹ کے جو بڑے بدماش ہیں وہ آپ کو پڑھتے ہیں پھر. اور ہمارے یہاں تو یہ کامن سی بات ہے کہ یار آپ نے بزنس کرنا ہے تو آپ کسے جانتے ہو, کیونکہ اگر آپ کسی کو جانتے نہیں تو آپ بزنس نہیں کر سکتے پاکستان میں. جب تک یہ چیز ختم نہیں ہوگی پاکستان ترقی نہیں کر سکتا, یہ تو سمپل سی بات ہے. پوائنٹ یہی ہے کہ ہماری اسٹیٹ نے انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں بنایا. جیسے انیبلنگ انوائرمنٹ, جیسے آپ کسی بھی ملک میں جیسے UK, یورپ یا US میں آپ کو ایک لائسنس لیتے ہیں, ایون گلف میں جن کے ہیومن رائٹس میں بھیانک ہے, آپ بزنس کا لائسنس لو, آپ آرام سے آپ کا دنوں میں وہاں پہ کاروبار چڑھ جاتا ہے اگر پوری آپ کی فیزیبلٹی ہو. یہاں پہ ٹیلنٹڈ بندوں کو ہم نے رولتے دیکھا ہے, وہ بہت زیادہ روٹین سے وہ شروع کرتے ہیں اور یہ حکومتیں کسی چکر میں پھنس جاتے ہیں, یا تو حکومت کے کوئی وہ غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں. ٹیلنٹ پھر کیا ہوتا ہے جی, جو سمجھدار بندہ ہوتا ہے نا, آج مجھے یہ بات سمجھ لگی ہے, جو سمجھدار بندہ ہوتا ہے نا وہ اینٹیسپیٹ کر لیتا ہے, وہ پہلے پاکستان سے بھاگ جاتا ہے, وہ پہلے بھاگ جاتا ہے. برین ڈرین کا مسئلہ اس کو پتہ ہے. اب آپ دیکھیں کئی UK اور US میں سکسیسفل پاکستانی لگے ہوئے, آپ دیکھیں باہر کے ملکوں میں جو پاکستان بورن بلینئرز کے کیس سٹڈیز ہیں, وہ سارے کے سارے آپ کو ایسے لگتے ہیں جو کرپٹ قسم کے لوگ نہیں ہیں, وہ ٹپیکل بزنس کیا. اور ان کی سکسیس سٹوریز میں یوزلی ایک جو ایلیمنٹ ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ غریب گھرانے سے اٹھ کے گئے, وہاں جا کے ان کو ایک سکوپ نظر آیا بزنس میں, اور انہوں نے اس کو کیپٹلائز کیا اور وہ بنتے گئے. وہ اسپین میں ایک صاحب ہیں جو بہت بڑی سپر مارکیٹ, شاہد خان ہے US میں جن کی پوری وہ ہے, ایسے وہ سنگاپور میں ایک صاحب ہیں وہ بھی بلینئر ہیں. بڑے سارے UK میں آپ کی کئی ایگزامپلز ہیں, UK میں بہت سے ایگزامپلز ہیں. پاکستان میں بلینئر کے ایگزامپل ملتے ہیں آصف علی زرداری, ملک ریاض, جن کا آپ کا پالیسی میکنگ میں ڈائریکٹ جن کا ہاتھ ہے.
جن کا ڈائریکٹ ہاتھ ہے, اور ان کو دیکھ کے آپ کو کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ بزنس کے زور پہ پیسے کمانے والا ان کا نہیں ہے, یہ کہیں نہ کہیں دوسروں کی اپرچونیٹیز کو کل کر کے خود امیر ہو. بالکل بالکل. تو جب دوسروں کی اپرچونیٹیز کل ہو رہی ہوں گی تو پھر اکانومی تو نہیں ترقی کرے گی. ابھی یہ UN کی رپورٹ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ آپ کا اتنا زیادہ انیکویلٹی ہو چکی ہے نا کہ آپ کا ہر سیگمنٹ آپ کا لٹنے میں لگا ہوا ہے, اور وہ اپنی مرضی کی پالیسیز بنواتے ہیں. مطلب وہ پالیسی میکنگ میں اپنے سبسڈیز لیتے ہیں. ابھی شوگر سکینڈل میں کیا ہوا ہے, یہ جہانگیر تھی وغیرہ نے کیا کیا, وہی مسئلہ آیا نا, انہوں نے وہی کیا کہ سبسڈیز لی ہیں اور اپنے پروفٹس کمائے ہیں بلینز میں. دوسری طرف آپ کہتے ہو کہ جی آپ کے غریب کے لیے آپ کے انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں بنا. اب انیبلنگ انوائرمنٹ جب بنے گا تو کارٹلز ٹوٹیں گے بڑے بڑے, یہ کارٹلائزیشن جو ہوئی ہے وہ ٹوٹیں گے, یعنی کہ پھر میں بھی اوپر جا سکوں گا, کوئی بھی بزنس شروع کر کے آپ بھی جا سکیں گے, آپ بھی جا سکیں گے. لیکن ابھی کا جو سسٹم ہے وہ میرے خیال آپ زیادہ اچھا ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ وہ ابھی بنایا اس طرح. اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ڈاکیومنٹیشن سے شروع کریں, اتنا مسئلہ بنتا ہے. آپ دیکھیں, آپ بینک کے پاس جاتے ہیں, اے ٹی ایم پہ فنگر پرنٹ لگاتے ہیں, دے لٹرلی ہینڈ یو منی کہ جی یہ اتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ آپ فنگر پرنٹ دے دیں, ہمارے لیے کافی ہے, ہمیں پتہ ہے اٹ واز یو. ابھی تک آپ کو کوئی چھوٹا سا لائسنس لینا ہو نا کسی چیز کا, ایکسپورٹ وغیرہ, ایکسپورٹ تو چلو بہت دور کی بات ہے, کوئی چھوٹی سی چیز کا لائسنس لینا ہو, اپنی رجسٹریشن کرانی ہے اپنے بزنس کی, آپ کو فوٹو لے جانی پڑتی ہے, وہ کلاس 1 آفیسر سے سائن کروانی پڑتی ہے, 2 سامنے سے 2 پیچھے سے, ڈومیسائل لینا پڑتا ہے اپنا. آئی مین یار کم آن, یہ 21st سینچری ہے. اور وہ پھر اس پہ آبجیکشنز لگنی شروع ہوتی ہیں. 6 جگہ پہ لے کے جاؤ, ایک فائل ایک ڈپارٹمنٹ کلیئر کرتا ہے, دوسرا کہتا ہے کہ یہ غلط ہو گیا ہے, دوسرے سے کلیئر کراؤ تو پہلا ڈپارٹمنٹ کہہ دیتا ہے کہ یہ تو نہیں ٹھیک, کیونکہ دوسرے سے آپ نے فلاں چیز کے اندر رجسٹریشن کرانی تھی, فلاں کیٹیگری میں کروانی تھی, وہ آپ نے غلط کروا لی ہے, وہ کیٹیگری چینج کرواؤ, وہ کیٹیگری چینج کروانے جاؤ, وہ کہتے ہیں جی پہلے والے نے اس حساب سے ڈیزائن کیا ہوا ہے, آپ شفل کرتے رہتے ہیں. کبھی یہ تو, اور یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے, یہ اسکول لیول سے شروع ہوتا ہے. آپ کبھی میٹرک انٹر وغیرہ کے بورڈ آفس میں جا کے دیکھیں, اپنی ڈپارٹمنٹل پرابلمس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کی ایسی دوڑیں لگی ہوتی ہیں, فلاں نمبر ڈیسک پہ, فلاں نمبر ڈیسک پہ, تنگ آئے ہوتے ہیں لوگ. ہم کہتے ہیں کہ گرین پاسپورٹ کی عزت نہیں ہے. پاکستانی پبلک کی جتنی رسوائی پاکستانی گورنمنٹ کرتی ہے اتنی ساری دنیا میں کوئی نہیں کرتا. کیا بات کر دی آپ نے, یہ بالکل آپ نے کوزے میں, ہم دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں لیکن ہم خود کیا کر رہے ہیں اپنی عوام کے ساتھ. وہ آپ ہی کوئی ایگزامپل بتا رہے تھے کہ کسی کارٹل کا کہ وہ انٹر نہیں ہونے دے رہے تھے, کسی وہ 6 کمپنیز تھیں اور وہ کہتے تھے کہ ہم 7واں انٹر نہیں ہونے دے سکتے. ہاں, وہ ایک صاحب تھے, بڑے اچھے صاحب تھے ویسے, وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے تھے, بتا سکتا ہوں جماعت اسلامی کے ساتھ ہمدردیاں رکھتے تھے, پتہ نہیں پارٹ تھے یا نہیں تھے. ٹھیک ہے. اینڈ اے ویری نائس فیلو. ان سے پوچھا کہ جی یہ آپ سب کر رہے ہیں, یہ کیا بزنس کیا ہے؟ وہ انہوں نے بتایا جی کہ ہم سٹرس ایکسپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو سرگودا کا کنو ہے جو بہت اچھا ہوتا ہے, وہ ہم ساری دنیا میں ایکسپورٹ کرتے ہیں. میں نے پوچھا جی پھر اس کا بنا ہوا مارملیٹ واپس امپورٹ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی بنا ہوا, ایسے ہی پاکستان چلتا ہے. خیر, ان سے میں ذرا سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ان کے بزنس میں بزنس آئیڈیا کیا ہے, کیونکہ کچھ نہ کوئی ہوتا ہے نا ٹرک بزنس میں, ویلیو ایڈیشن کہاں پہ ہو رہی ہے. آپ نے کنو خریدا, پکڑ کے ایکسپورٹ کر دیا, تو اس میں وہ بندہ خود کیوں نہیں ایکسپورٹ کر دیتا؟ اس میں بزنس کیا ہے, ماڈل کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم کرتے ہیں ادھر سے خریدتے ہیں کنو اور پکڑ کے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. بس. میں نے کہا جی اس میں کام کیا ہوا, آپ کا کیا کام ہے, آپ کو کوئی پیسے کیوں بچتے ہیں؟ تو کہتے ہیں جی پیسے بچیں گے نا, ہم اپنی مرضی سے ریٹ لگاتے ہیں. میں نے کہا جی کیوں آپ اپنی مرضی سے ریٹ لگاتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ دیکھیں سارے شہر میں 6 لائسنس ہیں کنو ایکسپورٹ کرنے کے, تو ان میں سے ایک ہمارا ہے, تو ہماری مرضی ہے, ہم جس طرح سے ریٹ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ہم نے کہا اچھا تو 7واں کیوں نہیں آتا؟ کہتے ہیں ہمانے نہیں دیتے. یہ ہے کارٹلائزیشن. اور یہ جو کارٹلائزیشن ہے نا, آپ اپنی یہ اسٹاک ایکسچینج میں دیکھ لیں, آپ کو یہ جو 4-5 پاکستان کے اسٹیٹس کو کے جو ہے نا اینٹیز, صرف وہی کماتی ہوئی نظر آتی ہیں. وہ نہیں چاہتی کہ انیبلنگ انوائرمنٹ بنے جس سے ایک عام بندہ اپنا بزنس اوپر, کیونکہ جب ایسا انیبلنگ انوائرمنٹ بنے گا نا, جب ایز آف ڈوئنگ بزنس ہوگی, تب بزنس میں آئے گی آپ کی انوویشن. اور انوویشن کب آتی ہے؟ جب آپ کو سوچنا پڑتا ہے. یہ لوگ بغیر سوچے سمجھے جو پرانے طریقے تھے نا, اس کے تحت اپنا بزنس چلا رہے ہیں, کسی کو انٹر ہونے نہیں دیتے. وجہ کیا بنتی ہے؟ آپ 21st سینچری میں پرانی چیز بیچتے ہو پاکستانی عوام کو, اس سے کیا ہوتا ہے, ہمیں سب سٹینڈرڈ چیز ملتی ہے جو مہنگی ملتی ہے. آپ الیکٹریسٹی کے ایک ایگزامپل دیکھ لیں, یہ ایک ایگزامپل ہے اس کی. الیکٹریسٹی کی ریٹس کتنے زیادہ, مطلب آپ اپنی پرچیزنگ پاور دیکھ لیں پاکستان کی, اس کو کمپیئر کر لیں آپ پورے ایشیا سے.
سب سے مہنگی بجلی آپ خرید رہے ہیں اس وقت. براڈ بینڈ بھی بہت مہنگا ہے. یہ براڈ بینڈ بھی, یہ اسی وجہ سے, یہ ایک ہی وجہ ہے کہ آپ کی پالیسیز اتنی پھٹیچر ہیں کہ آپ نئے پلیئرس کو انٹر ہونے نہیں دیتے. اسٹیٹ کے جتنے بھی دوست ہیں, فرینڈز ہیں, وہ کماتے ہیں اس سے پیسہ پرانے طریقوں سے, سب سٹینڈرڈ طریقوں سے. سٹینڈرڈ پورے نہیں ہیں آپ کے, کوئی سٹینڈرڈائزیشن نہیں ہے, اور پھر آپ مہنگی چیز عوام کو بیچتے ہیں. پبلک کو مہنگی چیز ملتی ہے, پبلک کو سب سٹینڈرڈ چیز ملتی ہے. نقصان یہ ہوتا ہے آئیڈیا نہیں آتا, انوویشن نہیں آتی, ٹیکنالوجی نہیں آتی. ہمارا جو انجینئر کہہ لیں, ہمارا جو کام کرنے والا ہے, ورکر ہے, وہ دنیا کے ساتھ نہیں چل رہا. ہمارا جو پروڈکٹ ہے وہ ایکسپورٹ نہیں ہوتا. ایکسپورٹ اس لیے نہیں ہوتا کہ بھئی آبویسلی وہ اس لیول پہ ہے نہیں, وہ پرانا پروڈکٹ ہے, کمزور پروڈکٹ ہے, مہنگا پروڈکٹ ہے. وہ ہماری ایکسپورٹس گرتی گئیں. وجہ کیا ہے؟ ہمارا یہ فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے جی, منوپلی بنا کے رکھیں کہ وہ فیوڈل مائنڈ سیٹ کوئی بھی کر رہا ہو, وہ فیوڈل ہوں یا نہ ہوں. ہمارے جو کارپوریٹ ہیں وہ بھی اسی مائنڈ سیٹ پہ چلتے ہیں کہ نہیں, اپنی منوپلی بنا کے رکھنی ہے. نتیجہ ہماری ایکسپورٹس گرتی ہیں. آپ دیکھیں ایکسپورٹ, دنیا میں کون سا ملک ہے 22 کروڑ آبادی والا جس کی 24 بلین پہ پھنسی ہوئی ہے ایکسپورٹ؟ اور یار اس سے زیادہ دماغ خراب کرنے والی مائنڈ فلپ آؤٹ کر دیتا ہے کہ بھائی ہمارا رائس, ہمارا سٹرس باہر جاتا ہے مارملیٹ بن کے واپس پاکستان آ جاتا ہے. کم آن یار, ہم اپنا فوڈ نہیں بنا سکتے. حلال فوڈ میں پاکستان کسی جگہ پہ آتا ہی نہیں ہے. حالانکہ حلال فوڈ ایکسپورٹ تو ہماری منوپلی ہونی چاہیے, اصولاً دنیا میں منوپلی ہونی چاہیے, اور ہم را پروڈکٹ ایکسپورٹ کیے جا رہے ہیں. کیا بندہ بات کرے. اسی آئیڈیالوجی, اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں اکانومی ترقی کرے گی, اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں ہم پوری دنیا کو کنیکٹ کریں گے. ابے بھائی 4-5 بزنسز کو آپ اگر آپ کے چلے ہوئے ہیں, آپ کے اپنے چلے ہوئے ہیں, تو اس کی بیس پر کیا پاکستان ترقی کر جائے گا؟ پاکستان تو تب ترقی کرے گا جب ہمارا اکانومی کا سائز $300 بلین سے بڑھے گا آگے. آپ اس کو ایکسپینڈ کرنے کے بجائے کم ہو رہا ہے, وہ شرنک ہو رہی ہے ہماری اکانومی اس وقت. اور آپ بات کر رہے ہیں جیو اکنامکس کی, کیونکہ آپ کے اپنے 2-3 لوگوں کے بزنس بڑے اچھے چل رہے ہیں. آپ کو سب کچھ شاید اچھا نظر آ رہا ہے, عوام کے لیے نہیں اچھا ہو رہا. بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں, سڑکوں پہ جا کر دیکھیں, اور ملک لاک ڈاؤن کی وجہ سے کمر توڑ کے رکھ دیا آپ نے لوگوں کی. اور وہ لاک ڈاؤن تو چلو ہے ہی ہے, وہ تو ہے ہی ہے, وہ تو ایک وہ ذرا انٹینسیفائی کر دیتا ہے, وہ تو انٹینسیفائی کر دیتا ہے نا, وہ تو لوگوں کی جنرلی کمر توڑ دیتا ہے. اور ہمارا نا مزاج یہ ہے کہ بھائی کچھ بھی نیا ہونے لگا ہے نہیں آنے دینا. آپ کو یاد ہے ہم نے شاید اکٹھے ہی وہ خبر دیکھی تھی 2018 کی یا 17 کی بات ہے, جب پلان 9 PITB لاہور میں, پنجاب آئی ٹی بورڈ جو ہے اس کے تحت جو پلان 9 ہے, وہاں پر وہ ایک صاحب نے بہت سستے وینٹیلیٹرز بنائے تھے, اور اس کو ہم نے دیکھا تھا کہ یار وہ بڑا اچھا سیٹ اپ تھا. وہ چھوٹے سائز کے وینٹیلیٹرز تھے, اور وہ اتنے, یہ کووڈ سے پہلی بات ہے نا, یہ کئی سال پہلے کی بات ہے. اور وہ کہہ یہ رہے تھے کہ پاکستان میں وینٹیلیٹرز کی بڑی شدید کمی ہے, تو ہم گورنمنٹ کو بھی بیچنا چاہتے ہیں اور ہم ایکسپورٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. وہ شاید ان کا آئیڈیا پیٹنٹ ہو گیا تھا کسی باہر کی کمپنی سے, اور وہ اب پاکستان میں بنا نہیں سکتے, اور پاکستان نے نہیں خریدے تھے ایز یوزول, کیونکہ پاکستان نے کہا جی نہیں, ہمارا اپنا بندہ ہے یار, وہ بنا رہا ہے ایک چیز, نہیں آپ سے نہیں خریدنا, آپ سے نہیں خریدنا. کووڈ آ گیا, پھر آگے نتیجہ دیکھ لیا ہم نے. ورنہ ایک, اور اس طرح کی اتنی ایگزامپلز ہیں کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ نہیں, اگر کوئی بنائے گا تو ہمارا اپنا بنائے گا. اور اچھا یہ چیز آپ کو نا پرائیویٹ سیکٹر میں بھی نظر آتی ہے, ہر جگہ پر نظر آتی ہے. نیپوٹزم کے چکر میں آپ کو نظر آتا ہے کہ جو آپ کی ترقی ہوتی ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں, وہ پرفارمنس کی بنیاد پہ نہیں ہوتی, لائلٹی کی بنیاد پہ ہوتی ہے. اور وہ لائلٹی ہر سیکٹر پہ ہے. آپ کا جو انچارج ہے وہ آپ کی ترقی تب کرے گا جب آپ انچارج کے ساتھ لائل ہیں. انچارج جو ہے وہ HOD کے ساتھ اگر لائل ہے تو اس کی ترقی ہوگی. HOD کی ایسی چیئرمین کے ساتھ ہے. ہر جگہ پہ آپ کو لائلٹی فارمولا ملتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پرفارمنس کرنے کی کسی کو ضرورت بھی نہیں ہے, بس چکی جاؤ. بس وہی ٹی سی سسٹم جو پاکستان کا بڑا مشہور ہے, ٹی سی کر لیں آپ اس کو, کسی بھی طرح لائلٹی کس طرح سے آپ شو کراتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن بنیاد لائلٹی ہے, بنیاد اس کی لائلٹی ہے. آپ اپنے باس کے گھر جا کے وہاں پہ لائٹیں ٹھیک کروا رہے ہو یا اس طرح کی کچھ چیز, یار باس ہی کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو خود آگے گھس جاؤ اندر, خود گھس جاؤ, اس طرح کی چیزیں سگے ہو. تو پاکستان میں ٹیلنٹ کو زیادہ, یہ سسٹم ہی ہمارا ایسا ہے کہ ٹیلنٹ کو فی الحال ڈسکریج کر رہا ہے. لیکن ہماری اس ویڈیو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو ڈسکریج کریں. آپ کی محنت اور آپ کے ٹیلنٹ کا پھل ہمیشہ کبھی نہ کبھی ملتا ہے. میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, سوری, لیکن ہم ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پوائنٹ آؤٹ کر سکیں مسئلہ ہے کہاں, مسئلہ ہے کیا. ہم بیسیکلی انیکوالٹی جو ہے نا, یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پالیسی میکرز سنیں اور ان کو شرم آئے
اور لوگ اس کو سنیں اور لوگوں کے ذہن میں اس کے بارے میں اویئرنیس آئے اور لوگ کویسچن کریں پالیسی میں. اگر ملک ٹھیک کرنا ہے, یہ فیصلہ واقعی کر لیا ہے کہیں پر, وہ جہاں پر بھی کیا ہے, اگر وہ فیصلہ کر لیا ہے تو کرنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ایکول اپرچونٹی دیں, انیبلنگ انوائرمنٹ دیں. ہماری پبلک میں بہت ٹیلنٹ واقعی ہے اور وہ کر سکتے ہیں. اگر ایک بندہ چلتی ہوئی ٹرین پہ چڑھ کے بریک پلیٹیں چوری کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپرچونٹی دو, پتہ نہیں کیا کر جائے. ٹیلنٹ سے یاد ہے, ٹیلنٹ ہمارے پاس اتنا ہے, مطلب آپ کی سنگنگ میں, ایکٹنگ میں سے 2 شعبے آپ لے لو, کرکٹ لے لو, اسپورٹس لے لو. یار 22 کروڑ کا ملک ہے, ایک گولڈ میڈل نہیں ہے ہمارا. میں ہاں اولمپکس میں 22 کروڑ مل کے ایک گولڈ میڈل نہیں لے پاتے. میں کل ایک ڈرامہ دیکھ رہا تھا یار, کتنی زبردست ایکٹنگ کر رہا تھا وہ. کوئی انکل تھا, وہ آج کل ہر ڈرامے میں نا ابو بنے ہوتے ہیں, تو وہ اتنی زبردست ایکٹنگ کر رہا تھا. وہ اس کی نا کوئی مسئلہ, اس کی اولاد وغیرہ کا کوئی ایشو ہوتا ہے, تو وہ میں نے کہا یار, اور اس ڈرامے کو وہ کس طرح وہ ایموشنل بنا رہے تھے, پیچھے میوزک لگا کے, اور وہ جیسے انڈیا اور پاکستان انڈیا میں اسٹائل ہے. اب یہ وہاں پر ہوتا ہے جب آپ کی پروڈکشن اور ڈائریکشن میں پیسہ کم لگا ہوتا ہے. ٹیلنٹ ہمارے پاس ہے, لیکن کیوں, اس کا میرے پاس ہمیشہ ایک ہی جواب ہے, $300 بلین کی اکانومی. جب تک آپ کی 1 ٹریلین کی نہیں جائے گی, نہ آپ کو اچھے ڈرامے ملیں گے. ہمارے پاس ہاؤس آف کارڈ لیول کے ایکٹرز ہیں, ہمارے پاس رائٹرز ہیں, لیکن پیسہ نہیں ہے. ایک چیز کی کمی ہے, بندہ کہتا ہے کہ یار میں اتنی اچھی چیز کیوں بناؤں جب مجھے ملنا ہے اس کا ٹوٹل 80,000 روپے. ٹی وی چینل کہتا ہے جی ہمارا پاس ایک ڈرامے سے ہم لیٹ سے ایک فگر ہے 10 لاکھ کی ایڈ ہم لے سکتے ہیں. 10 لاکھ کی, تو 10 لاکھ کی ایڈ کے اندر انہوں نے اپنا پروفٹ بھی رکھنا ہے, سب کے خرچے بھی نکالنے ہیں. اگر ہاؤس آف کارڈز پہ آپ بتا رہے ہیں, ہاؤس آف کارڈز کے ایک شو کی قیمت کیا ہوگی, اتنے میں ہم چینلوں کے پورے مہینے کے خرچے نکلتے ہیں. پورے مہینے کے خرچے اور یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی اکانومی کا سائز نہیں ہے, اور اکانومی کا سائز, ہم یوٹیوب پہ ویڈیو بناتے ہیں, ہمارا سی پی ایم بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. یہ ہمارے جو ایڈ ریٹس ہیں یوٹیوب پہ سب, کیونکہ آپ کی اکانومی, اس کا صرف ایک ہی جواب ہے, اکانومی چھوٹی ہے. اکانومی چھوٹی ہے, اور اکانومی کب بڑی ہوگی. بڑی اچھی بات ہے, باجوہ صاحب, خان صاحب, آپ بات کر رہے ہیں جی, بڑے ویژنز آپ سوچ رہے ہیں, آپ کے ویژن بہت اچھے ہیں, آن پیپرز اٹس ونڈرفل, لیکن بھائی گراؤنڈ ریالٹی کو بھی تو دیکھ لینا. ہمارا مسئلہ یہیں پر آ رہا ہے. گراؤنڈ ریالٹی پہ تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے اپنے ہی دوست, اپنے کیبنٹ میں بیٹھے لوگ, اپنے ہی مطلب آپ کے پورے سسٹم کے لوگ, وہ تو بینیفیشری ہیں. وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے فائدے, وہ اپنے پرکس چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. پھر ہم کیسے یقین کر لیں کہ آپ کی یہ پالیسی خلوص اور نیت پر مبنی ہے, اس کی نیت صاف ہے. ہم کیسے یقین کر لیں, ہمیں وہ یقین دہانی کرا دیں بس, تاکہ ہم اس کو پروپیگیٹ کریں اچھے طریقے سے. نہیں تو پھر ہم بھی کہہ دیں کہ نہیں سر ایسے دھوکھا ہی ہو رہا ہے سارے نال. آئی سپوز اسی بات سے پتہ چلے گا اگر تو انیبلنگ انوائرمنٹ بنتا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی تو مسئلہ ہے نا, ریزسٹنس بہت آتی ہے. اب پچھلے دنوں ایک فیصلہ یہ کیا گیا, ایک خبر دیکھ رہا تھا میں کہ کسٹمز کو ملا کے یہ کوئی 70-75 کے قریب, 70-75 کے قریب ٹوٹل اتھارٹیز ہیں, جن کو مرج کر کے ایک 1 ونڈو آپریشن ٹائپ ایک چیز بنائی جا رہی ہے کہ ایک اتھارٹی ہو اور وہی ڈیل کرے سب کچھ. یہ جو ہمارے لوگوں کو ڈیسک ٹو ڈیسک بھاگنا پڑتا ہے, آفس ٹو آفس بھاگنا پڑتا ہے, وہ کم ہو جائے. وہ کم ہو جائے گا نو ڈاؤٹ, لیکن اس سے کیا فرق پڑ جائے گا. اگر ایک ہی بلڈنگ کے اندر بھاگنا پڑے گا تو اس سے فائدہ ہو جائے گا کوئی. آپ کی فائل پہ پہلے آبجیکشن ایک یہاں پر لگتا تھا, ایک وہاں جا کے لگتا تھا, اب ایک یہاں پر لگ جائے گا, اس کے ساتھ ایک لگ جائے گا, تو مسئلہ تو اتنا ہی رہے گا. وہی سارے بیوروکریٹس اور وہی سارے ڈپارٹمنٹس مرج ہو جائیں گے ایک جگہ پہ. اس سے پروسیس تیز تو نہیں ہوگا. پروسیس تیز کرنے کے لیے تو آپ کو اس ٹائپ کا پیراڈائم شفٹ چاہیے. جیسے اب ٹیکس فائلنگ پہ مسئلہ ہو رہا ہے جی, کچھ یوٹیوبر کمیونٹی کے دوست ہی ہیں جو بتا رہے ہیں کہ جی FBR کو ٹیکس الگ دو, سندھ والوں کو الگ دو, سندھ والے آگے, مطلب یار مارو مجھے, مارو مجھے. مطلب آپ ایک بندے کو ذلیل کر رہے ہو کہ وہ 2 ٹیکس اتھارٹیز کے پاس جائے, ایک فیڈرل اور ایک پروونشل, اور پھر وہ ٹیکس کا بھرنے کا نظام اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ وہ آسانی سے سمجھ نہیں آتا کہ کوئی بندہ خود اپنے ٹیکس بھر ہی نہیں سکتا. بھائی اتنا کمایا ہے, اگر اتنا کمایا ہے تو اتنا ٹیکس ہمیں دے دیں. سر یہ سمپل سی بات ہے. سمپل اس کی ایک ایگزامپل ہے. بچپن میں آج بھی کہوں گا, میں آج اپنا پاسپورٹ بنوانے جاتا ہوں یا ڈرائیونگ لائسنس کو رینیو کروانے جاتا ہوں, میں وہاں باہر ایجنٹ کو ہی پکڑوں گا, پکڑ لو مجھے, میں انلیگل بات کر رہا ہوں. لیکن مسئلہ یہ وہ اسٹیٹ نہیں بٹھائے ہوئے ایجنٹ, وہ کیونکہ پروسیس اتنا ٹف ہوتا ہے, پروسیس اتنا ٹف ہے کہ عام بندہ فل ہی نہیں کر سکتا اسے. میں نہیں کر سکتا اس کو فل, جتنی تنگ آ کے پھر بندہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے, مطلب اور باقاعدہ آبجیکشن لگتے ہیں. اگر آپ فل ٹھیک بھی کر لیتے, فل ٹھیک بھی کر لو نا, تو آبجیکشن لگ جاتا ہے. پھر یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کھڑکی میں جمع کروانا ہے.
کیونکہ وہ بیسکلی کیا یہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ ایجنٹ ہمارا کھڑا ہوا ہے, اس کو جا کے کہو, اس کو جو آپ دو گے نا رشوت 200 روپے, اس میں سے 50 روپے گارڈ کا ہے, 50 روپے اس بندے کا ہے, اس ڈیسک میں بیٹھے ہوئے بندے کا, اور 50 روپیہ اس بندے کا ہے جو وہ ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ. یہی تو مسئلہ ہے, یہی ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم کرپشن کو انسٹیٹیوشنلائز کر چکے ہیں, اور وہ جو فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے اس کو آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیا ہے. ابیوز آف پاور ہیز بیکم دا پرائمری یوز آف پاور, کہ بھائی ابیوز کرنا ہے, یہی فائدہ ہوتا ہے. اور اس کو آئیڈیلائز اس صورت میں کرتے ہیں کہ جب آپ کا کوئی پیر صاحب یا آپ کا کوئی پولیٹیشین, آپ کا کوئی وڈیرا آتا ہے لینڈ کروزر میں, سارے اس کے گرد ڈانس. یعنی ہمیں ہمارا دل کرتا ہے, ہم پروٹوکول دیکھ کے یہ نہیں کہتے کہ بھئی یہ غلط ہے, ہم یہ کہتے ہیں کاش ہم بھی ہوتے, کاش ہم بھی ہوتے, ہمیں بھی پروٹوکول ملا ہوتا. بھئی نان سینس, ڈیموکریٹک ورلڈ ہے. بالکل ہمیں وہ آج بھی بادشاہ بننے کا شوق ہوا پڑا ہے, حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ہم اس مائنڈ سیٹ کو توڑیں, ہم کہیں کہ بھئی وہ غلط تھا. اب یہ مائنڈ سیٹ, اس پہ یہ ڈیفینیٹلی ایک یہ سیپریٹ ویڈیو ڈیزرو کرتا ہے یہ ٹاپک, کہ یہ مائنڈ سیٹ ہمارا بنا کیوں ہے, اس پہ بھی ہم انشاءاللہ ایک سیپریٹ ویڈیو کریں. تو بہرحال آج کا جو ٹاپک تھا وہ تھا جیو اکنامکس پہ. پاکستان اپنی ڈائریکشن بدل رہے, مبارک ہو آپ سب کو, اور ہم نے بھی اس حوالے سے ڈسکس کیا. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ہاں, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ چیز جو اچانک سے بات اکانومی کی بہت زیادہ شروع ہو گئی ہے, وہ اس وجہ سے بڑی برمحل ہے, یعنی بڑی ضروری ہے, اور اٹس اباؤٹ ٹائم, اٹس ہائی ٹائم کہ وہ بات شروع ہوتی. بالکل, کیونکہ ہم وہ جنگ, وہ پرابلمز جو ہم آرسنل کے زور پہ اپنے آپ کو انبیٹیبل بنا چکے تھے, کہ ہم نے کہا تھا کہ جی نیوکلیئر لے لیے ہے, ہمارے پاس بہت ایڈوانس میزائل ٹیکنالوجی ہے, ہمیں آپ تھرو فورس, کیونکہ ہمارا یہ تھا نا کہ چھوٹا ملک ہے, آس پاس سارے بڑے بڑے ملک ہیں, ایران, انڈیا, چائنا, رشیا. اس وقت جب بنا تھا پاکستان تو تقریباً 40-45 سال تک بہت قریب ہی تھا. تو ہم یہ کہتے تھے کہ یار یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے, ہمیں سروائیول کا مسئلہ ہے, ہمیں کوئی بھی بلڈوز کرتا ہوا نکل سکتا ہے. ہم نے نیوکلیئر بنایا, ہم نے آرمی بہت اسٹرینتھن کی, ہم نے کتنا پیسہ خرچ کیا ہے, ہم نے اس پہ, یعنی ہم نے اس کو ایک طرح سے میٹر آف لائف اور ڈیتھ بنایا ہوا تھا. اس لیے ہم جیو پالیٹکس پہ ہم یقین کرتے تھے, اور اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اب ہم جیو اکنامکس کی طرف جائیں گے. وہ ہماری نیڈ وہی ہے, کیونکہ آج آرمی کی طاقت اتنی میٹر ہی نہیں کرتی. آج جو اٹیک آتا ہے وہ تھرو انفارمیشن آتا ہے, تھرو وہی ہائبرڈ. سر اسرائیل کا دیکھ لیں اٹیک جو انہوں نے ایران پہ کیا ہے, ہاں سائبر اٹیک کیا اور ان کا اڑا کے رکھ دیا انہوں نے. وہ اس سے پہلے وہ کنٹینیوسلی سائبر اٹیکس کر رہے ہیں. تو آج کل تو یہ دور ہے, تو یہ ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ, ٹیکنالوجی یعنی ریسرچ, یہ چیزوں کے لیے آپ کو ملٹری پاور کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے, یعنی آج وہ آپ کے پاس ہے نہیں. آج اپنے ملک کا دفاع پیسے کی بنیاد پہ ہونا ہے, انٹیلیجنس خریدنی ہے, پیسہ چاہیے, ٹیکنالوجی ڈیولپ پورے ملک, آپ کا پورے ملک کا بجٹ $300 بلین ہے, اور یو ایس کی آرمی کا $700 بلین ہے. آپ یو ایس کی آرمی کا آپ کے ملک سے 2 گنا زیادہ ہے, اس سے بھی زیادہ. تو اس صورت میں آپ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یو ایس کی آرمی پاکستان آرمی سے سولجرز میں کم ہے, سولجرز کی تعداد میں کم ہے. پاکستان ایز اے بگر آرمی دین دی یونائٹڈ اسٹیٹس. تو اس کا مطلب یہ ہے, اور پاکستان سے بہت بڑی آرمی نارتھ کوریا کی ہے, اور وہاں پر لٹرلی لوگ گھاس کھا رہے ہوتے ہیں. گھاس مطلب وہاں کے حالات دیکھ لیں, ہم تو پھر بہت اچھے حالات میں رہے ہیں, ان سے تو پھر بہت بہتر ہے جو نارتھ کوریا میں حالات ہیں. لیکن آرمی ان کی بہت اچھی ہے, نمبر 1 ہے وہ سپریم لیڈرز. بٹ مسئلہ وہی ہے کہ بھئی ہمیں اگر آج سروائیول کرنا ہے, کیونکہ ہمارے آس پاس اکانومیز ترقی کر رہی ہیں اور ہمیں ساتھ چلنا ہے, ہمارے جن کو ہم دشمن کہتے ہیں, اگر فرض کریں ہم چائنا کے گروپ میں ہیں تو امریکہ ہمارا, اور کچھ نہیں تو کمپیٹنٹ تو بنتا ہے نا, جس سے ہم نے ہمارا انڈیا آپ کا ایک رائیول ہے, انڈیا ٹریڈیشنلی ہمیشہ سے رائیول ہے. تو ہمیں اگر ان کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں ٹیک چاہیے, ہمیں ریسرچ چاہیے, ہمیں ظاہر ہے کوئی مسئلہ ہوتا ہے, پینڈیمک آتا ہے, ہمارے پاس کوئی ہوم گرون فارماسیوٹیکل انڈسٹری نہیں ہے, کوئی میڈیکل انڈسٹری نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ہمارا ڈاکٹر اس لیول پہ نہیں ہے, ہمارا یہ جو سارا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ پیسے سے ٹھیک ہوتا ہے. پیسے کے لیے اکانومی چاہیے. اکانومی تب تک نہیں ڈیولپ ہو سکتی جب تک ہمارا انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں, جب تک آپ کا سوچ نہیں ٹھیک ہوگی, آپ کی پالیسی کی ڈائریکشن جو آپ کے سوچنے کا زاویہ ہے, اسٹیٹ کا ایٹیٹیوڈ جب تک بدلے گا نہیں, تب تک یہ چیزیں نہیں ہونے والی. اور یہ باتیں صرف اس طرح کی باتیں کرنے سے نہیں ہوگا, جب تک پبلک کو یہ اپرچونٹی ملے گی کہ بھائی تم کرو, اسٹیٹ ول پروٹیکٹ یو, اسٹیٹ ول گیو یو گروتھ, تب تک یہ نہیں ہوگا. اور یہ مسئلہ اب ہمارا لائف اور ڈیتھ کا ہے. اسی مطلب اب تو آپ نے کوزے میں بند کر دیا, اب کچھ کہنا بنتا نہیں ہے.
آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے؟ آپ بھی ذرا کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ کیا پاکستان اب جو یہ راگ الاپ رہا ہے جیو اکنامکس کا، چاہے پاکستان کی آرمی چیف ہو یا وزیر اعظم ہو، تو آپ کے خیال میں اس دفعہ کوئی آپ کو کوئی مخلص نظر آ رہی ہے اس میں، کہ اس بار بھی صرف گلنا ہی ہے؟ کامنٹ کیجئے اور نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجئے. اللہ حافظ.